عمران یوسف ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر اس ملک کو آگے جانا ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑنے پر بانی پی ٹی آئی سابق صدر عارف الوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے۔ حساس تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ فورن فنڈنگ آپ کے پاس ہے، یہودی لابی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی کلیئر چین ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے۔ 9 مئی کے حملے اسٹیبلشڈ، دہشت گردوں کو واپس لانا اسٹیبلش، یہ ساری چیزیں آپ نے اس ملک میں کی ہیں۔ آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، پھر ایک سائفر کا کھیل رچایا گیا اس ملک میں، وہ بھی کیس ایک تگڑا کیس ہے آپ کے خلاف۔ آپ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک ریزولوشن پاکستان کے خلاف پاس کروایا، جیسے بھی کروایا۔ اس ملک کے لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے، میں بالکل آپ کو کلیئر کر۔ فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے، اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا یہ کہنا ہے کہ مری میں 3 دنوں سے کھچڑی پک رہی تھی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز نے کھچڑی پکائی۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم واضح کرے کہ وہ سیول مارشل لا کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں۔ بیرسٹر گوہر علی نے کہا ہے کہ حکومت کے اعلان کو مسلم نون کے ترجمان کا اعلان سمجھتے ہیں۔ فارم 47 والی حکومت مخصوص نشستوں سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ ہماری مخصوص نشستوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شبلی فراز بولے، تحریک انصاف پر پابندی لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کٹ پتلی حکومت کے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس چھوٹا منہ بڑی بات تھی۔ پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا۔ حکومتی اقدامات سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، سنیے۔ آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے۔ فی الحال ہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم 47 پہ فارم 45 کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، وہ 180 سیٹیں جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کیں تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ پاکستان میں معیشت بحال ہو، معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حکومتی فیصلے کا باضابطہ رد عمل آ گیا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری نے کہا، پیپلز پارٹی کو اس فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہم حکومت کے اس فیصلے کے حوالے سے اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو اسے اپنا رویہ بھی سیاسی بنانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حکومتی فیصلے کا باضابطہ رد عمل۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ واشنگٹن سے خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی، امریکہ میں اظہار تشویش۔ اس سلسلے میں حکومتی بیانات دیکھے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ لگتا ہے یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے۔ یقیناً کسی سیاسی جماعت پر پابندی تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں سیاسی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہے۔ ہم جمہوری اقتدار اور بنیادی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ایک اور ملاقات کی ہے۔ چھانگلہ گلی مری میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں تحریک انصاف پر پابندی سمیت دیگر اقدامات پر عمل درآمد کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔
مسلم لیگ نون کے 3 بڑوں کی مری میں ایک اور بیٹھک، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت، شہباز شریف کی آصف زرداری سمیت اتحادیوں سے رابطوں پر بریفنگ۔ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق لیگی قیادت کی یہ چوتھی مشاورتی نشست تھی۔ میٹنگ میں کیے گئے تمام فیصلوں سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو آگاہ کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عاشورہ محرم کے بعد وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ کے اجلاس بلائے جائیں گے۔